إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من صام رمضان، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں. احتساب کیا؟ اجر کے حصول کی نیت کے ساتھ. دو شرائط کہ جس نے روزے رکھے ان دو حالتوں میں، ان دو چیزوں کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے جو بھی پچھلے گناہ ہوں گے وہ معاف کر دیے جائیں گے. اسی طرح ایک روایت میں فرمایا کہ من قام رمضان، جس نے اس رمضان میں قیام کیا، تراویح پڑھی، قیام اللیل کیا، ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب میں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہاں سے مسئلہ تو واضح ہے کہ رمضان میں روزے رکھنا، تراویح پڑھنا، قیام کرنا، لیکن جو اصل جس چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ بہت حد تک ہمارے علم میں بھی ہے، وہ یہ کہ اس عبادت کو ایک نتیجے کے ساتھ جوڑا، اور وہ نتیجہ کیا ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ جو آتا ہے یہ میرے آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے آتا ہے. یعنی اس مہینے کا جو اصل مقصد ہے، جو بھی عبادت ہم نے کرنی ہے، جو بھی قیام، سیام، تراویح، قیام اللیل ہم نے کرنا ہے، اس کے پیچھے جو مقصد ہے
وہ ہے ہم اپنے آپ کے گناہوں کی مغفرت کروا لیں۔ اصل مقصد رمضان کا یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر جائیں اس حال میں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیں، اور یہی مقصد قرآن میں بھی بیان کیا۔ جب رمضان کا حکم دیا، رمضان کا جو رمضان کے مہینے کے روزوں کے بارے میں بات کی، اس میں بھی یہی بات کی، کہا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ لوگوں تم پہ صیام روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تاکہ تم پرہیزگاری پہ آ جاؤ، تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو اس پورے رمضان اور اس پوری رمضان کی ایکٹیویٹی کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ کیا ہے کہ مجھ آپ کو تقوی آ جائے۔ اور تقوی کیسے آئے گا؟ وہ جتنے بھی اس رمضان میں عمل بتائے گئے ہیں اس کے ذریعے آئے گا۔ لیکن آج کے اس مختصر سے اس خطبے میں ایک خاص عمل کی طرف میں توجہ کرانا چاہتا ہوں کہ ہم اگر اس رمضان میں اس مقصد کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ مقصد ظاہر ہے صرف رمضان کی حد تک نہیں ہے، رمضان میں ایک کہہ لیجئے جیسے ایک ہمیں بوسٹ مل جاتا ہے، ہمیں ایک ماحول بن جاتا ہے، ایک خاص مہینہ، ایک سیزن آ جاتا ہے جس میں ہم آگے بڑھ کے عمل کر لیتے ہیں۔ تو اس کو رمضان کے بعد بھی ہم کچھ نہ کچھ جاری رکھ سکیں، لیکن یہ کیسے؟ کیا چیز ہے جس پہ ہمیں تھوڑا فوکس کرنا چاہیے؟ کیا چیز ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دلانی چاہیے؟ اور میں وہ صرف ایک چیز کی طرف آج بات کروں گا تاکہ ہم کم از کم اس رمضان میں اگر اس تقوی تک پہنچنا چاہتے ہیں، اگر اس رمضان میں ہم اپنے آپ کو پرہیزگاری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، تو وہ کون سا عمل ہے جو ہم اس رمضان میں شروع کر سکتے ہیں تاکہ وہ بعد میں بھی جاری رکھیں؟ اور وہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے نزول کے لیے چنا، اور یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ذکر کیا اور رمضان کے ساتھ قرآن کا بھی ذکر کیا۔ یقیناً اس میں خاص تعلق ہے، اور یہ تعلق ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت سے، نبی علیہ السلام کی سنت سے، صحابہ کے عمل سے، اور اس کے بعد تابعین سلف صالحین کے عمل سے ہمیں ملتا ہے۔ تو اس رمضان، اگر ہم اس رمضان کے مقصد کو پانا چاہتے ہیں تو صحیح ہے، روزہ فرض ہے، روزہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ تراویح بھی ہم پڑھ رہے ہیں، قیام بھی ہے، لیکن ایک چیز جس کا ہمیں بہت اہتمام کرنا چاہیے، اور چونکہ رمضان کا آغاز ہے، رمضان کے آغاز سے ہی اس کا کچھ نہ کچھ اہتمام کرنا چاہیے، وہ کیا ہے کہ وہ قرآن ہے۔ اور قرآن، میں صرف قرآن کی ایک زاویہ یا ایک جز کی بات نہیں کر رہا کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ایک اعتبار سے ہو، بلکہ جو قرآن کے پانچوں حقوق ہیں جو ہم پہ لاگو ہیں، ان سب کو ہم اس رمضان کچھ نہ کچھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس رمضان میں ہی ہم شروع کر لیں، ہم جو قرآن اللہ نے ہم پہ نازل کیا اس کا ہم پہ کیا حق ہے، اس کو اس رمضان میں ہی آغاز کر دیں۔ جتنا کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، اس میں اضافہ کر لیں، اور جو نہیں کر رہے اس کا آغاز کر لیں۔ تو رمضان کے اس قرآن کے ہم پہ کیا حقوق ہیں؟ پہلے بھی غالباً کافی عرصے پہلے اس پہ بات ہوئی تھی، لیکن چونکہ رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اس قرآن کا، تو اس میں سمجھتا ہوں یہ بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ نمبر 1، قرآن کا پہلا حق، قرآن کا جو پہلا حق ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو پڑھنا۔ ہم سب کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، اس کو ایک نیکی ملے گی، اور یہ نیکی 10 سے ملٹیپلائی ہو جائے گی، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی 10 سے برابر کر جاتی ہے۔ اور
نبی علیہ السلام نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو سب سے پہلا حق ہم پہ جو قرآن کا لاگو ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم اس قرآن کی تلاوت کریں، کثرت سے تلاوت کریں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں عام دنوں کے مقابلے میں، رمضان میں عام ایام کے مقابلے میں تلاوت کئی گنا زیادہ بڑھ جانی چاہیے۔ تو پہلا حق قرآن کا کیا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ سلف صالحین اس رمضان میں کثرت سے تلاوتیں کیا کرتے تھے، اور یہ بہرحال دنیا کی واحد کتاب ہے، اور اللہ کا ہم پہ انعام ہے کہ اس قرآن کو بغیر معنی مفہوم کے بھی سمجھا جائے تو اس کے پڑھنے پہ ثواب ہوتا ہے، ورنہ اس دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو بغیر سمجھ کے پڑھا جائے، بغیر سمجھ کے اس کی تلاوت کی جائے تو اس پہ ثواب ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ واحد ایک قرآن ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس قرآن کے پڑھنے میں کوئی کمی نہ ہے، اتنا زیادہ اس قرآن کو پڑھا جائے، اتنا زیادہ اس کی تلاوت کی جائے کہ اس میں کوئی کمی نہ آ سکے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس رمضان میں روز ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، ڈیلی ایک پورا قرآن اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور سلف صالحین کا عام معمول تھا کہ پورے سال میں 7 دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، ایک پورے ہفتے میں ایک پورے قرآن کی تلاوت کر کے اس کا تکمیل کیا کرتے تھے، اور جب رمضان آتا تو ہر 3 دن میں قرآن ختم کر دیا کرتے تھے۔ بعض کے بارے میں آتا ہے کہ ہر روز، امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر دن میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ بعض کے بارے میں آتا ہے کہ 2 راتوں میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ تو عام معمول رمضان میں ہر 3 دن میں ایک قرآن تھا، اور آخری راتوں میں، آخری عشرے میں ہر رات میں ایک قرآن تھا۔ اب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کچھ روایات ملتی ہیں کہ جس میں 3 دن سے کم میں قرآن پڑھنا اس کی اجازت نہیں ہے، کہ کم از کم قرآن جو ہے وہ 3 دن میں اس کی تکمیل کیا جائے، اس کا ختمہ کیا جائے۔ تو اس کے بارے میں ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ، ان کا قول ہے کہ یہ جو 3 دن والی بات ہے یہ عام حالات میں ہے، یہ عام روٹین کے معاملات میں ہے، یہ رمضان کے بارے میں اس کی استثنائی صورت ہے، یعنی 3 دن سے کم عام دنوں میں نہیں کرنا ہے۔ لیکن جو فضیلت والے اوقات ہیں اور جو فضیلت والی جگہیں ہیں، ادھر اس کا استثناء ہے، ادھر یہ ایکسیپشن ہے۔ جیسے یہ رمضان ہے، رمضان میں 3 دن سے پہلے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح فضیلت والی جگہ کون سی ہے؟ یہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، مسجد الحرام ہے۔ یہاں جا کے ہم کبھی اللہ موقع دے یا جن کو دیتا ہے وہ وہاں جائیں، وہاں جا کے یہ 3 دن سے پہلے بھی ختم ہو سکتا ہے، صبح سے شام تک پڑھے جائیں، قرآن کی تلاوت کیے جائیں۔ تو یہ رمضان خاص مہینہ ہے جس میں انسان کثرت سے تلاوت کرے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جس کو عادت نہ ہو زیادہ قرآن پڑھنے کی، یہ تو اسلاف تھے، ہر ہفتے میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، قرآن کے ہر ایک لفظ کا ان کو ترجمہ آتا تھا، ہر آیت کی تفسیر آیا کرتی تھی، جو پڑھ رہے ہوتے تھے اس کا معنی مفہوم دل و دماغ میں اتر رہا ہوتا تھا، تو یہ اس قرآن کو تیزی سے پڑھ بھی جاتے تھے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہم آج سے روز ایک قرآن ختم کرنا شروع کر دیں، نہیں، ایک ٹارگٹ بنائیں، ایک فوکس بنائیں۔ ہم کم از کم اس پورے رمضان، میں سمجھتا ہوں ایک عام بندہ کم از کم اس پورے رمضان میں 3 دفعہ قرآن ختم کر سکتا ہے، پورے رمضان میں۔ کیسے؟ 30 دن ہے، ایک قرآن یہ تراویح میں ختم کیا جا سکتا ہے کہ روز تراویح کے اندر آئیں، قیام اللیل میں آئیں اور امام کے پیچھے کھڑے ہوں اور صرف توجہ کے ساتھ اس قرآن کو سن لیں، یہ واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ، قرآن کی آیت ہے اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کے سنو، غور سے سنو۔ تو پہلی چیز جو پہلا قرآن ہم ختم کر سکتے ہیں وہ یہ رمضان کی تراویح میں کر سکتے ہیں۔ دوسرا، فجر کے بعد، سحری کے بعد ایک معمول بنا لیجئے کہ فجر سحری کے بعد ڈیلی کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ پڑھنا ہے۔ اگر صرف ایک پارہ پڑھ لے ڈیلی فجر کے بعد تو یہ صبح کے ٹائم ایک قرآن ہمارا ختم ہو جاتا ہے، صبح کے ٹائم ایک تلاوت کا جو دور ہے ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک ٹائم یہ عصر کے بعد کا اپنا لیجئے
آفس جاب کام سے چھٹی کر کے جب گھر پہ آتے ہیں، افطاری سے پہلے کا ٹائم ہے، آدھا پونا گھنٹے بعض لوگ پہلے گھر آ جاتے ہیں عموماً، تو یہ ٹائم مختص کیا جا سکتا ہے ایک پارہ پڑھنے کے لیے. اور ایک پارہ یہ کتنی دیر لیتا ہے؟ بہت آہستگی سے پڑھا جائے یا ایک درمیانی اسپیڈ سے پڑھا جائے تو تقریباً 40 سے 45 منٹ میں ایک پورا پارہ ختم ہو جاتا ہے. جن لوگوں کو پڑھنے کی عادت ہو وہ 20 سے 25 منٹ میں ایک پورا پارہ ختم کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ عصر کے بعد کا وقت ہم استعمال کر سکتے ہیں. جن کے پاس عصر کے بعد کا وقت نہیں ہے، مغرب کے بعد کا وقت استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر یہ بھی نہ ہو، اس کو سپلٹ کر لیں، آدھا آدھا کر لیں. رمضان میں تراویح تو پڑھ رہے ہیں، اس کا ایک قرآن ہو جاتا ہے. جو صبح کا ٹائم ہے اس میں آدھا پارہ پڑھ لیں، بہت مشکل سے آدھا پارہ آپ کا 10 سے 15 منٹ لے لے گا. شام کے ٹائم 10 سے 15 منٹ لے لے گا. اس طرح ہم پورے رمضان 2 قرآن ختم کر سکتے ہیں. لیکن ڈیلی اپنا معمول بنایا جائے، اس قرآن کو پڑھا جائے. ایک حرف، ایک لفظ پڑھنے کی 30 نیکیاں ہیں. ایک جملہ پڑھنے کی کتنی نیکیاں ہوں گی؟ ایک پورا رکوع، ایک پورا پیج پڑھنے کی کتنی نیکیاں ہوں گی؟ یہ بات یاد رکھیے، قیامت کے دن میں اور آپ ایک ایک نیکی کو ترسیں گے. ایک ایک نیکی کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہوں گے. ایک نیکی پہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. تو اس لیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ معروف نیکی کے کاموں میں کسی چیز کو بھی حقیر نہ جانے. تو پہلی چیز کیا ہے کہ انسان اس قرآن کی تلاوت کرے. دوسری چیز، اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، اس قرآن کا فہم حاصل کرنا. اصل مقصد قرآن کا یہ ہے، قرآن عربی میں کیوں نازل کیا گیا؟ تاکہ اس وقت کے، اس دور کے لوگوں کو قرآن سمجھ میں آئے، اس پہ عمل کریں. ہم سب کو پتہ ہے کہ قرآن ہدایت ہے. قرآن کے بارے میں آیا ہدن للناس. تو یہ ہدایت کیسے بنے گا جب تک اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کو معنی مفہوم کے ساتھ سمجھیں گے نہیں؟ یہ کیسے ہمارے لیے ہدایت بنے گا؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ انسانیت کی فلاح کی باتیں اس کے اندر موجود ہیں. ہمارا مکمل ضابطہ حیات اس قرآن کے اندر موجود ہے. لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ ہم نے اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ کتنی بار پڑھا، یا ایک دفعہ بھی پڑھنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ تو اس رمضان ہماری مساجد میں اور اداروں میں مختلف کورسز ہوتے ہیں، کلاسز ہوتی ہیں قرآن کی تفسیر کی، اس کو جوائن کیجئے. نہیں کر سکتے، سب کے پاس آج موبائل ہے، سب کے پاس موبائل کی اپلیکیشنز ہیں. احسن البیان تفسیر کی اپلیکیشن ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. عبدالسلام بھٹوی صاحب کے نام کی تفسیر ہے، تفسیر القرآن الکریم، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. بس یہ 2 تفسیریں، اور کم از کم صرف ایک آیت لے لیں اور اس ایک آیت کی تفسیر پڑھ لیں، بس زیادہ نہیں. ڈیلی ایک آیت لیں، اس کا ترجمہ سمجھیں اور اس کی تفسیر جو بھی پاؤ پیج آدھے پیج کی نیچے لکھی ہے، احادیث اس کے معنی مفہوم بیان کرنے کے لیے صرف وہ پڑھ لیں. کم از کم یہ قرآن کا حق ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اور یہ ڈیلی کریں. آپ دیکھیں مہینے میں کتنی ہو جائیں گی؟ 30 آیتیں ہو جائیں گی. اور اگر یہ معمول رمضان کے بعد بھی جاری رہا تو پورے سال میں ہم 360 آیتیں پڑھ لیں گے ترجمہ تفسیر کے ساتھ. اور پھر میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایک ہی آیت پہ اکتفا کریں. ایک آیت کی پریکٹس ہو گئی، ایک مہینے بعد 2 پہ چلے جائیں، 2 کی ہو گئی 3 پہ چلے جائیں، 3 کی ہو گئی 5 6 پہ چلے جائیں، رکوع پہ چلے جائیں. ڈیلی ایک رکوع ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں. یہ ہے قرآن کا مقصد. یہ قرآن ہمارا، یہ قرآن امام تب بنے گا، یہ قرآن ہمیں ہدایت دینے والا تب بنے گا جب ہم اس سے ہدایت لینے والے بنیں گے. اور ہدایت کیسے لیں گے؟ جب اس کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے. ہم میں سے عام شخص، ہم بعض اوقات شکایت کرتے ہیں جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کیسے پڑھیں، کیسے ٹائم نکالیں. تو بھائی وقت سب کے پاس ہوتا ہے. آج کی تاریخ میں ایک عام بندہ، آپ کو اندازہ ہے کہ وہ اپنے موبائل پہ کتنا وقت لگاتا ہے، کتنا زیادہ وہ ٹائم اس موبائل کو دیتا ہے. اگر تو وہ کوئی ویڈیوز، فضول کوئی کرکٹ میچ، ان چیزوں میں نہ لگے جو زیادہ ٹائم لیتی ہیں، صرف عام کام کاج ہی کرتا رہے، کچھ نہ کچھ گھر والوں کے، دوستوں کے میسیجز دیکھتا رہے، ان کو جواب دیتا رہے، تو کم از کم میں آپ کو بتا رہا ہوں 3 سے 4 گھنٹے وہ اپنے موبائل کو دیتا ہے صرف ان کاموں کے لیے. 3 سے 4 گھنٹے.
یہ آج کل موبائل میں آپشن آتا ہے, وہ موبائل خود بتاتا ہے جی کتنا ٹائم آپ نے موبائل کو دیا ہے. کبھی کھولیں اس کو دیکھیں, یا کبھی نوٹ کر لیں, ایک دن نوٹ کر لیں, موبائل پہ ہی کر لیں کہ جی کتنا ٹائم میں نے آج کھولا بند کیا, پھر دن میں دوبارہ کھولا بند کیا, تیسری چوتھی دفعہ پھر کتنی دیر کھولا, کتنے بجے بند کیا. خود ہی آپ کی کہانی آپ کے سامنے آ جائے گی. تو بھائی وقت سب کے پاس ہے. کہتے ہیں دنیا میں کوئی شخص مصروف نہیں ہے, یہ صرف انسان کی ترجیحات کی بات ہوتی ہے کہ انسان کی ترجیحات کیا ہیں. ہم اپنی ترجیحات تبدیل کر لیں, ہمارے پاس اس کے لیے وقت ہی وقت ہوگا. تو اس لیے دوسرا کام جو سب سے اہم ہم نے کرنا ہے وہ کیا ہے کہ اس کو ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے. یہاں بھی آپ کے پاس مسجد میں تراویح کے ساتھ تفسیر کی خلاصے کی کلاس ہوتی ہے, اس کا اہتمام ہوتا ہے, اس میں بیٹھیں, لازمی بیٹھیں. یہ مسجد والے یہ اہتمام کرتے ہیں آپ لوگ کے لیے تاکہ آپ لوگ سیکھیں, آپ لوگ قرآن سے فائدہ اٹھائیں, کچھ سیکھیں. یہ قرآن پڑھنا باعث ثواب ہے, لیکن اگر اس کو سمجھ کے نہ پڑھا جائے تو پھر اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا. اور اسی لیے اس کا تیسرا حق کیا ہے کہ اس قرآن کو جب آپ نے تلاوت کر لی, سمجھ کے پڑھ لیا, تو تیسرا کام کیا کرنا ہے, اس پہ عمل بھی کرنا ہے. بغیر عمل یہ قرآن کا علم جتنا بھی حاصل کر لیں یہ فائدہ نہیں دے گا. سلف صالحین میں سے کسی کے بارے میں آتا ہے, غالباً سفیان ثوری, وہ کہتے ہیں علم جو ہے وہ عمل کا دروازہ آ کے کھٹکھٹاتا ہے. اگر عمل سے جواب آتا ہے تو وہ ٹھہرتا ہے, ورنہ وہ چلا جاتا ہے. تو اس لیے اس قرآن پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے اسلاف کو دیکھیے, اسلاف کیا کرتے تھے. امام مالک, امام احمد وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک کوئی حدیث پہ عمل نہیں کر لیتے وہ آگے نہیں پہنچاتے تھے. یعنی پوری ذخیرہ حدیث جو علم ان کے پاس تھا سب پہ انہوں نے عمل کر لیا تھا. ایک حدیث تھی حجامے کی حدیث, اس کو آگے نہیں بیان کیا جب تک اس پہ عمل نہیں کر لیا. تو اس لیے یہ قرآن ہمیں ہمارے دل کے لیے نور تب بنے گا جب ہم اس پہ عمل کرنا شروع کریں گے, اس قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں گے. یہ ہدایت تب بنے گا جب ہدایت پہ عمل کرنا شروع کریں گے. تو یہ تیسرا حق ہے قرآن کا. اور چوتھا حق کیا ہے کہ اس کو حفظ کیا جائے, اس کو اپنے سینے میں اتارا جائے. اور یہ بھی ہمارے یہاں ایک کہہ لیجیے غلط فہمی ہے کہ قرآن کا جو حفظ ہے وہ صرف بچہ کر سکتا ہے یا بچہ بھی مدرسے میں جا کے کر سکتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ میں اور آپ بھی حفظ کر سکتے ہیں. بلکہ بعض علماء کے بارے میں تو آتا ہے کہ انہوں نے مدرسہ پڑھا, 8 سال مدرسے کا کورس کیا, ادھر سے گریجویٹ ہوئے, متخرج ہوئے, استاد لگ گئے, اس کے بعد انہوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا اور حافظ قرآن بنے. بعض کے بارے میں آتا ہے 40 سال 50 سال کی عمر میں جا کے قرآن حفظ کیا اور حافظ قرآن بن گئے. اور پھر یہ کسی حدیث پہ نہیں ہے کہ پورا قرآن حفظ کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا, نہیں کریں گے, پورا نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. یہ کہیں نہیں لکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو کتنے صحابہ قرآن کے حافظ تھے, کتنے صحابہ کو پورے کا پورا قرآن ان کے سینے میں اترا ہوا تھا, چند ایک آدھ, لیکن تھوڑا تھوڑا قرآن, بعض قرآن سب کو یاد تھا. یہاں تک کہ جب قرآن کی جمع کا معاملہ آیا تو شرط لگائی گئی کیا کہ ہر آیت جو قرآن میں جمع کی جائے اس کی گواہی 2 صحابہ دیں گے, 2 لوگ اس کی گواہی دیں گے, پھر قرآن کو جمع کیا جائے گا. تو پورا قرآن جو ہمارے آپ کے سامنے ہے یہ ہر ایک آیت کم از کم 2 صحابی نبی علیہ السلام کے اصحاب میں سے 2 لوگوں کی گواہی موجود تھی تو انہوں نے یہ قرآن کو جمع کیا ہے. تو یہ گواہی کیسے آئی؟ قرآن حفظ تھا تو آئی نا, قرآن سینوں میں تھا تو آئی. اور یہ ظاہر ہے جو پوری بات میں کر رہا ہوں میں بالکل اپنے اسی موضوع پہ آؤں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سب اپنی مصروفیات چھوڑ کے ہم مدرسے میں بیٹھ جائیں اور پورا قرآن حفظ کریں. کم از کم ہم 1 آیت ڈیلی کی حفظ کر سکتے ہیں. 1 ہفتے کی 1 آیت سے شروع کر لیں, کم سے شروع کر لیں, آغاز کم سے ہی کر لیں, یہ بھاری نہیں لگتا. 1 آیت 1 ہفتے کی, 1 مہینہ 4 آیتیں کریں بس. اس کے بعد 1 مہینے بعد ڈیلی کی آیتیں کر لیں, پھر اس کے بعد ڈیلی 2 آیتیں کر لیں. دیکھیں کرتے کراتے 5-6 سال میں 6-8 سال میں دنیا کی تمام مصروفیات کے ساتھ ساتھ آپ کا پورا قرآن حفظ ہو جائے گا, پورا قرآن یاد ہو جائے گا. اور پھر میں وہی کہتا ہوں کہ یہ قرآن حفظ جو ہے یہ
صرف مکمل قرآن کے حافظ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، جس کو جتنا قرآن یاد ہوگا اتنا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا قیامت کے دن قرآن کے حافظ کو بلایا جائے گا، قرآن کے حافظ کو کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا دیکھو وہ جنت کی طرف سیڑھی جا رہی ہے، وہ جنت کے جو مراتب ہیں اس کی طرف یہ سیڑھی چڑھ رہی ہے، جو قرآن تمہارے سینے میں محفوظ ہے، اقرا اقرا ورتقی، قرآن پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا، ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا، اس طرح قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ پس جنت کی منزلوں میں آخری منزل تیری وہ ہوگی جو آخری آیت تیرے سینے میں محفوظ ہوگی۔ تو جتنی آیتیں، جتنی صورتیں انسان کو یاد ہوں گی، حفظ ہوں گی، اتنا وہ جنت میں اوپر چلتا چلا جائے گا۔ اس لیے قرآن کو حفظ کرنا بھی قرآن کا حق ہے۔ پہلا قرآن کی تلاوت، دوسرا قرآن کو سمجھنا، تیسرا قرآن پہ عمل کرنا، چوتھا قرآن کو حفظ کرنا، اور پانچواں قرآن کی تبلیغ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بلغ عنی ولو آیا، ایک آیت بھی اس کو دوسرے تک پہنچا دو۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امر بالمعروف بھی کرتے ہو اور نہیں عن المنکر بھی کرتے ہو۔ تو اس لیے اس قرآن کی بات کو آگے پہنچانا، اور آج ہمارے لیے سب سے آسان ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم ایک بٹن پہ بات آگے پہنچا سکتے ہیں، ہر طرح کے فضول چیزیں ہم پہنچاتے ہیں، ہم شعر و شاعری پہنچا رہے ہیں، ہم مذاق کی اور لطیفے آگے پہنچا رہے ہیں۔ بھائی ڈیلی ہم ایک قرآن اپنے سٹیٹس پہ لگا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ایک آیت پڑھنے سے، ہمارے موبائل میں 200-250 لوگوں کے نمبر ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ایک آیت اس کے پڑھنے سے، کسی ایک کے پڑھنے سے وہ اس کے دل پہ اثر کر جائے، اس کی زندگی تبدیل ہو جائے، اور وہ ایک بندے کی زندگی تبدیل ہونا آپ کی نجات کا باعث بن جائے۔ تو ایک آیت کسی کو ڈیلی آگے پہنچا دیں، لیکن بھائی کوئی بھی بات آگے پہنچانی ہو وہ اوتھینٹک ہونی چاہیے۔ قرآن کی آیت میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی اوتھینٹسٹی اس کے مستند ہونے میں، ہر سنائی بات آگے پہنچانا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ کا کام ہے۔ غلط بات بلا تحقیق کوئی بات آگے پہنچانا، اس کو ثواب سمجھ کے نہیں کریں، یہ گناہ کا کام ہے، غلط علم پھیلا رہے ہیں ہم۔ اس لیے کوئی بھی بات آگے پہنچائیں اس کی تحقیق کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔